السلام علیکم. My name is MD Kalimuddin, lecturer in economics from Giriraj Government Degree College, نظام آباد. آج کا میرا ٹاپک ہے BA فرسٹ ایئر کے لیے فرسٹ سیمسٹر قانون حاصل بلحاظ پیمانہ لا آف ریٹرنس ٹو اسکیل. قانون حاصل بلحاظ پیمانے کا تعلق طویل مدت میں عمل پیداوار سے ہے. طویل مدت کے دوران عمل پیداوار سے اس کا تعلق پایا جاتا ہے. قانون حاصل بلحاظ پیمانہ عاملین پیداوار کی تبدیلی کے نتیجے میں پیداوار میں آنے والی تبدیلی کا مطالعہ کرتا ہے. جیسے جیسے کیا ہے عاملین پیداوار میں تبدیلی کے نتیجہ ہوتا ہے یا تبدیلی ہوتی ہے تب کیا ہے پیداوار میں بھی کیا ہے آنے والی تبدیلی کے بارے میں کیا ہے اس میں جانکاری حاصل ہوتی ہے. پیمانے میں تبدیلی سے مراد تمام داخلات یا عاملین پیداوار کا ان کے تناسب کو مستقل رکھتے ہوئے یکساں تناسب میں تبدیلی ہے. جب ایک پیدا کنندہ تمام داخلات کو دیے گئے تناسب میں اضافہ کرتا ہے تو تین طرح کے امکانات پائے جاتے ہیں. جملہ پیداوار میں اضافہ تناسب سب سے زیادہ متناسب یا تناسب سے کم ہو سکتا ہے. قانون حاصل بلحاظ پیمانے کے مطابق اس میں کیا ہے تین طرح کے کیا ہے امکانات پائے جاتے ہیں یا تین طرح کے کیا ہے اس میں صورتحال پائی جاتی ہے. ابتدا میں کیا ہے تکثیر حاصل انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل فرسٹ ون، اور سیکنڈ ون کیا ہے مستقل حاصل ہے کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کہتے ہیں اس کو، اور تھرڈ ون ہے تیسرا تقلیل حاصل کہتے ہیں. تقلیل حاصل بلحاظ پیمانہ لا آف ڈکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہتے ہیں اس کو، یا اضافی لاگتیں کہلاتے ہیں. تو قانون حاصل بلحاظ پیمانہ میں کیا ہے اس کا تعلق کیا ہے طویل مدت سے ہوتا ہے. عمل پیدائش میں کیا ہے داخلات اور حاصلات کے درمیان جو بھی کیا ہے اس کا تعلق پایا جاتا ہے. اس میں کیا ہے تین طرح کے صورتحال پائے جاتے ہیں. تکثیر حاصل ہے اور کیا ہے مستقل حاصل ہے اور ایک کیا ہے تقلیل حاصل ہے. تو اسی لحاظ سے کیا ہے اس کے مفروضات ہیں جو حذف ذیل ہیں. نمبر 1 ہے تنظیم کے سوا تمام عاملین متغیر ہوتے ہیں. صرف کیا ہے تنظیم کیا ہے متغیر نہیں ہوتی اور اس تنظیم کو چھوڑ کے کیا ہے تمام عاملین میں کیا ہے تبدیلی کی جا سکتی ہے یا تمام عاملین میں کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے ٹیکنالوجی کی سطح مستقل ہوتی ہے. جو بھی کیا ہے ٹیکنالوجی وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے تو ٹیکنالوجی کی سطح کیا ہے مستقل ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، مستقل ہوتی ہے. اور جیسے کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے بازار میں مکمل مسابقت پائی جاتی ہے. بازار میں کیا ہے جو بھی کیا ہے اشیاء فروخت کے لیے لائی جاتی ہے تو یہاں پہ کیا ہے مکمل مسابقت پائی جاتی ہے یا پرفیکٹ کمپٹیشن پایا جاتا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے پیداوار کے طبعی مقدار میں پیمائش ممکن ہوتی ہے. اور جو بھی کیا ہے پیداوار ہوتی ہے تو طبعی مقدار میں اس کی پیمائش کر سکتے ہیں. اس کی مقدار کتنی ہے اس کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کیا ہے نتائج کیا ہے اخذ کیے جا سکتے ہیں. پیداوار کتنی ہو رہی ہے یا کتنا اضافہ ہو رہا تو اس کے بارے میں کیا ہے مکمل کیا ہے جانکاری وغیرہ حاصل ہو سکتی ہے یا آسانی سے کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہے جیسے مزدور فراہم کردہ آلات و اوزار کا استعمال کرتا ہے. جو بھی کیا ہے قانون حاصل بلحاظ پیمانہ میں مزدور کو جو بھی کیا ہے فراہم کردہ آلات و اوزار ہوتے ہیں تو آلات و اوزار کا کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور جیسے اس میں پیمانہ داخلات میں کی جانے والی تبدیلی سے پیداوار میں آنے والی تبدیلی کو
حذف ذیل کیا ہے جدول میں بتایا گیا ہے. جیسے کیا ہے اس میں کیا ہے جدول میں کیا ہے بتایا گیا ہے حاصل بلحاظ پیمانہ کو بتایا گیا ہے. جیسے اس میں عاملین کی اکائیوں کو بتایا گیا ہے، اور کیا ہے اس میں جملہ پیداوار کو بتایا گیا ہے، اور کیا ہے اس میں حاشیائی پیداوار کو بتایا گیا ہے. تو عاملین اس میں کیا ہے 2 عاملین ہے اس میں، جیسے کیا ہے اصل ہے اور کیا ہے محنت ہے. اصل کو اور محنت کو بتایا گیا ہے، اصل اور محنت کو بتایا گیا ہے. اور کیا ہے جملہ پیداوار ہے اور حاشیائی پیداوار ہے. ابتدا میں کیا ہے فرسٹ میں کیا ہے جیسے کیا ہے اصل کیا ہے 1 ہے، اور کیا ہے محنت کی اکائیاں کیا ہے 10 ہیں. تب کیا ہے اس میں جملہ پیداوار 9 ہے اور حاشیائی پیداوار بھی کیا ہے 9 ہے. اور جیسے کیا ہے دوسرے اس میں کیا ہے اصل میں اضافہ کرے، اور تو اصل میں اضافہ کیا گیا، اور مزدوروں میں بھی کیا ہے محنت میں بھی اضافہ کیا گیا. اصل 2 ہے یہاں پہ، اور کیا ہے اور محنت کی اکائیاں کیا ہے 20 ہے. تب کیا ہے اس میں جملہ پیداوار کیا ہے 19 ہو گئی، اور کیا ہے حاشیائی پیداوار کیا ہے 10 ہے. یہاں پہ 10 کا کیا ہے اس میں اضافہ ہو گیا، تو تب کیا ہے مزید کیا ہے اس میں حاشیائی پیداوار میں کو بھی 10 لکھا گیا ہے. اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے اس میں اصل میں اضافہ کیا گیا ہے. یہاں پر کیا ہے اصل کیا ہے 3 ہے، اور کیا ہے محنت کی اکائیوں میں بھی کیا ہے اضافہ کیا گیا، مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. یہاں پہ مزدور کی تعداد کیا ہے 30 ہے. تو تب کیا ہوا بولے جب کیا ہے جملہ پیداوار میں کیا ہے 30 ہو گئی، اور حاشیائی پیداوار کیا ہے یہاں پہ کیا ہے 11 ہے. اور اسی لحاظ سے کیا ہے یہاں پہ کیا ہے اصل میں کیا ہے اضافہ کیا گیا. نیکسٹ 4 ہیں یہاں پہ، اور کیا ہے محنت کی اکائیاں کیا ہے 40 ہیں. تو تب کیا ہوا جملہ پیداوار کیا ہے 41 ہو گئی، اور حاشیائی پیداوار کیا ہے 11 ہو گئی یہاں پہ. اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے اصل کی اکائیوں میں اور اضافہ کیا گیا. یہاں پہ کیا ہے 5 ہے اصل، اور کیا ہے محنت کی اکائیوں میں کیا ہے 50 کا اضافہ کیا گیا. تو تب کیا ہوا یہاں پہ کیا ہے جملہ پیداوار کیا ہے 51 ہو گئی، اور کیا ہے حاشیائی پیداوار کیا ہے 10 ہے. اور نیکسٹ کیا ہے جیسے کیا ہے اصل میں اضافہ کیا گیا. اصل کیا ہے یہاں پہ 6 ہے، اور کیا ہے محنت کی اکائیوں کو کیا ہے 60 کیا گیا. تب جا کے کیا ہے جملہ پیداوار کیا ہے 60 ہو گئی، اور حاشیائی پیداوار میں کیا ہے یہاں پہ کیا ہے کمی آئی. یہاں پہ کیا ہے 9 ہو گئی حاشیائی پیداوار. تو اسی لحاظ سے کیا ہے اس میں کیا ہے ٹیبل میں کیا ہے 3 چیزوں کو بتایا گیا ہے. جیسے عاملین کی اکائیاں ہیں، اور کیا ہے جملہ پیداوار ہے، اور ایک کیا ہے حاشیائی پیداوار ہے. تو ابتدا میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہے تکثیر حاصل کا مرحلہ ہوتا ہے. تو جیسے کیا ہے حاشیائی پیداوار میں یہاں پہ کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے. 9 سے کیا ہوا حاشیائی پیداوار میں کیا ہے 9 سے کیا ہے 10 تک 1 کا اضافہ ہوا، حاشیائی پیداوار میں اضافہ ہوا. تو اس مرحلے کو کیا کہیں گے تکثیر حاصل کہیں گے، لا آف انکریزنگ ریٹرن کہیں گے اس کو. اور جیسے کیا ہے دوسرا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں کیا ہے مستقل حاصلات حاصل ہوتے ہیں، کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کہیں گے اس کو انگریزی میں. تو اس میں کیا ہے یہاں پر کیا ہے حاشیائی پیداوار یہاں پہ کیا ہے 11 بھی ہے، 11 ہے. تو اس میں کیا ہے کمیاں زیادتی نہیں ہوئی ہے. تو اسی لحاظ سے اس کو کیا ہے مستقل حاصلات کہتے ہیں، یا کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کہیں گے اس کو. اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے حاشیائی پیداوار میں تیسرے مرحلے میں کیا ہوا یہاں پہ کیا ہے حاشیائی پیداوار کیا ہے تیسرے مرحلے میں 10 ہے، 10 سے کیا ہے 9 ہو گئی. یہاں پہ کیا ہے اس میں حاشیائی پیداوار میں کیا ہے کمی ہو گئی ہے. تو اسے کیا کہیں گے تقلیل حاصل کہیں گے، یا تقلیل حاصل کا مرحلہ کہیں گے، ڈکریزنگ ریٹرن کہیں گے اس کو. تو اسی لحاظ سے کیا ہے اس میں کیا ہے عمل پیداوار میں کیا ہے جیسے جیسے کیا ہے اضافہ کیا جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے عمل پیداوار میں، یا جو بھی کیا ہے پیداوار میں کیا ہے ابتدا میں کیا ہے پیداوار میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یا حد سے زیادہ کیا ہے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے،
یا کمی آنے لگتی ہے یا پیداوار کیا ہے مستقل ہو جاتی ہے، مستقل ہوتے ہوتے مزید کیا ہے عاملین پیدائش میں مزید اضافہ کرنے پر کیا ہوگا، پیداوار میں کیا ہے آہستہ آہستہ کیا ہے کمی آئے گی، تو تب یہ کمی کا مرحلہ کیا ہے تقلیل حاصل کہتے ہیں اس کو، لا آف ڈکریزنگ ریٹرن کہیں گے اس کو۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے اس میں جدول کے مطابق ابتدا میں اصل کی 1 اکائی اور محنت کی 10 اکائیوں کے ساتھ جملہ پیداوار 9 ہے۔ جیسے ہی عاملین پیداوار کو دگنا کر دیا گیا ہے، 2 عامل ہیں اور کیا ہے 20 کیا ہے محنت کی کو جملہ پیداوار کیا ہے 1930 تک کا اضافہ ہوا، جو اسی تناسبی تبدیلی سے زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ تکثیر حاصل بلحاظ پیمانہ کہتے ہیں اس کو، انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہیں گے اس کو۔ اور اس مرحلے میں حاشیائی پیداوار 9 سے 10 اکائیوں تک اضافہ ہوا، تو اس میں کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے یہ مرحلے میں، تو اسے کیا کہیں گے تکثیر حاصل یا انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہیں گے۔ اور دوسرے مرحلے میں جبکہ پیمانہ 3 اصل جمع محنت کی کیا ہے 10 محنت اور کیا ہے 4 اصل جمع 46 محنت، دونوں پیمانے پر حاشیائی پیداوار یکساں ہیں، دونوں میں بھی کیا ہے حاشیائی پیداوار 11 ہے، لہٰذا اس مرحلے کو مستقل حاصل بلحاظ پیمانہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کہا جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں تیسرے مرحلے میں ہے یہاں پہ کیا ہے اصل کیا ہے 5 ہے اور کیا ہے اور محنت کی اکائیاں کیا ہے 10 ہے، اور کیا ہے نیکسٹ دوسرے اس میں کیا ہے 6 اصل ہے اور کیا ہے 60 کیا ہے محنت پر حاشیائی محنت کی اکائیاں ہیں، تب کیا ہے حاشیائی پیداوار میں گراوٹ کی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی لحاظ سے اس صورتحال کو تقلیل حاصل بلحاظ پیمانہ ڈکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہتے ہیں۔ ان تینوں حاصل بلحاظ پیمانے کو شکل کے ذریعے بھی واضح کیا گیا ہے۔ جیسے کیا ہے شکل میں AD حاصل بلحاظ پیمانہ خط ہے، جس کو A تا B تکثیر حاصل کہتے ہیں، انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہتے ہیں، اور کیا ہے B تا C مستقل حاصل بلحاظ پیمانہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کہتے ہیں، اور اسی لحاظ سے کیا ہے C تا D تقلیل حاصل بلحاظ پیمانہ کہتے ہیں یا ڈکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہا جاتا ہے، سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو شکل میں بھی کیا ہے یہی بتایا گیا ہے، یہاں پہ کیا ہے YOX ہے، تو یہاں پہ کیا ہے OX محور پر کیا ہے پیمانہ پیداوار ہے اور OY محور پر کیا ہے حاشیائی پیداوار کو بتایا گیا ہے۔ اور جیسے کیا ہے نیکسٹ تکثیر حاصل اور تقلیل حاصل کے وجوہات ہیں۔ تکثیر حاصل کے اسباب، تو ابتدا میں کیا ہے پیداوار کے عمل میں کئی عاملین کو مکمل استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً مشینری ہے، انتظامیہ وغیرہ ہے۔ جیسے داخلات کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوتا، جب فرم اپنے سائز میں اضافہ کرتی ہے تو ناقابل تقسیم عوامل کا بہتر اور بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے فرم کو تکثیر حاصل کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جب بھی فرم کے سائز میں وسعت آتی ہے تو کام کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر مزدور کی صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں کیا ہے عاملین پیدائش کو کیا ہے مکمل طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بھی کیا ہے مشینات وغیرہ ہے یا انتظامیہ وغیرہ ہے، جو بھی کیا ہے داخلات وغیرہ ہے، تو داخلات وغیرہ کو کیا ہے مکمل طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس مرحلے میں کیا ہے پیمانہ پیدائش میں کیا ہے بڑھتے ہوئے حاصلات حاصل ہوتے ہیں، یا پیدائش کیا ہے زیادہ حاصل ہوتی ہے، انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کہتے ہیں اس کو۔ اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے تقلیل حاصل کے اسباب ہیں، تو جیسے کیا ہے جب فرم کے سائز میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو چند کفایتیں پیداوار کی ایک سطح تک ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس سطح کے بعد اگر فرم کے سائز یا پیداوار میں مزید اضافہ یا توسیع کی جائے تو
تخلیل حاصل کا عمل شروع ہوتا ہے. تو آگے چل کے کیا ہے, آہستہ آہستہ کیا ہے, تکثیر حاصل کے بعد کیا ہے, آہستہ آہستہ کیا ہوگا بول دو, مزید کیا ہے, پیداوار میں مزید اضافہ کرنے کے لیے عاملین پیدائش میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. تو آگے جا کے کیا ہے, آہستہ آہستہ کیا ہے, آگے چل کے اس میں کیا ہے, کمیاں آئیں گی اور پیداوار کی سطح میں کیا ہے, کمی آئیں گی. تو اس مرحلے کو کیا کہیں گے, تخلیل حاصل کے اسباب کہیں گے, یا تخلیل حاصل کا مرحلہ کہیں گے. اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے, پیمانے کی کفایتیں ہیں, اکنامکس آف اسکیل کیا ہے, جیسے کیا ہے, پیدا کنندہ فرم کی جانب سے استعمال کیے جانے والے عاملین پیداوار داخلات کی مقدار اختیار کیے گئے ہیں. پیداواری طریقوں اور حاصل کردہ پیداوار کے مقدار کی وضاحت پیمانہ حاصلات سے ہوتی ہے. جس طرح عاملین پیداوار میں اضافے سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے, اور اسی طرح پیمانہ حاصلات میں بھی وسعت ہوتی ہے. جب کوئی فرم عاملین پیداوار اور داخلات کی کم مقدار استعمال کرتے ہوئے چلائی جاتی ہے تو یہ چھوٹے پیمانے کی پیداوار کہلاتے ہیں. اگر فرم زیادہ مقدار میں عاملین پیداوار داخلات کو استعمال کرتے ہوئے چلاتی ہے تو اس کو بڑے پیمانے کی پیداوار کہتے ہیں. اور اسی لحاظ سے صنعت کی فرموں کی تعداد میں اضافہ یا فرموں کی سائز میں اضافے سے صنعت کے پیمانے حاصلات میں وسعت ہوتی ہے. کثیر فائدوں کے لیے فرم اپنے پیمانہ حاصلات کو وسعت کرتی ہے, اور کیا ہے, اس کے نتیجتاً بڑے پیمانے پر پیداوار کے ذریعے ہونے والی کئی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں. جیسے جیسے کیا ہوگا, فرم کے سائز میں اضافہ ہوگا, یا صنعتوں میں وسعت دی جائیں گی, اور ان کے پیداوار میں بھی کیا ہے, زیادہ اضافہ ہوگا, اور اس کے ذریعے کیا ہے, کئی کفایتیں یا فائدے وغیرہ حاصل ہوتے ہیں. پیمانہ پیداوار کے ذریعے ہونے والی ان کفایتوں میں اضافے سے جب پیداواری اکائیاں فرم کی اکثریت فائدہ اٹھاتی ہیں تو یہ فائدے ان فرموں کی صنعتوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں. جیسے کیا ہے, مارشل نے بڑے پیمانے پر پیداوار کے ذریعے حاصل ہونے والی ان کفایتوں کی داخلی کفایتیں اور کیا ہے, خارجی کفایتوں کے طور پر کیا ہے, اس کو درج بندی کی گئی ہے. داخلی کفایتیں ہیں اور کیا ہے, خارجی کفایتیں ہیں. تو اس میں دونوں میں کیا ہے, اس کو کیا ہے, درج بندی کی. جیسے کیا ہے, اس میں داخلی کفایتیں ہیں, انٹرنل اکنامکس ہے. لفظ داخلی کا استعمال ان کفایت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو فرم تک ہی محدود ہوتے ہیں. کیرونوس کے مطابق داخلی کفایتیں وہ ہیں جو آزادانہ طور پر کسی واحد فرم یا فیکٹری سے متعلق ہوتی ہیں. اس کا دوسری فرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کسی فرم کی پیمانہ پیداوار میں اضافے کا نتیجہ ہوتے ہیں, اور جب تک پیداوار میں اضافہ نہ ہو حاصل نہیں ہوتے. بالفاظ دیگر داخلی کفایتیں وہ ہیں جو فرم کو اس وقت تک حاصل ہوتے ہیں جب وہ اپنی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں. پیمانہ صلاحیت کو وسعت دیتی ہیں. داخلی کفایت کی درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے, جیسے کیا ہے, ٹیکنیکی کفایتیں ہیں اس میں, اور کیا ہے, انتظامی کفایتیں ہیں, مارکیٹنگ کی کفایتیں ہیں, اور کیا ہے, مالیاتی کفایتیں ہیں, اور فلاحی کفایتیں ہیں, اور کیا ہے, خطرہ برداشت کرنے کی کفایتیں ہیں, اور کیا ہے, جیسے تحقیق کی کفایتیں ہیں. داخلی کفایتوں میں تمام یہ کفایتوں کو شامل کیا جاتا ہے. اور اسی لحاظ سے جیسے کہ ہے, ٹیکنیکی کفایتیں ہیں, یہ اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب فرم بہترین مشنری اور پیداواری طریقوں کو اختیار کرتی ہے. ایک بڑی فرم کے تصرف میں زیادہ وسائل پائے جاتے ہیں, لہٰذا ایسی فرم مناسب ترین مشنری کو نصب کرنے کے لیے قابل ہوتی ہے. نتیجتاً پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور اوسط پیداواری لاگت کم ہوتی ہے. کیرنوکوس نے تکنیکی کفایت کی اس طرح درجہ بندی کی ہے: اعلیٰ طریقہ کار حدود میں اضافہ،
مربوط کرنے کا عمل، مصنوع، ضمنی پیداوار اور تخصیص کاری، تمام اس میں کیا ہے، اس میں شامل کیا گیا ہے۔ مربوط کرنے کا عمل ہے، اور کیا ہے، ضمنی پیداوار ہے اور تخصیص کاری ہے۔ اس میں کیا ہے، ٹیکنالوجی کے تحت کیا ہے، تمام چیزوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے انتظامی کفایتیں ہیں۔ ایک بڑی فرم اپنے انتظامی شعبوں کی تحقیق کاری کے ذریعے حاصل کرتی ہے۔ ہر شعبہ ایک ماہر کے تحت ہوتا ہے۔ اس سے عمل تخصیص کاری پیدا ہوتی ہے، جو فرم کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ایک چھوٹی فرم اس طرح کی تخصیص کاری کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماہرین ان کی نگرانی میں لاگت پیداوار کو کم کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہے، انتظامیہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس میں، تو اسے کیا کہیں گے، انتظامی کفایتیں کہیں گے۔ اور کیا ہے، مارکیٹنگ کی کفایتیں ہیں۔ جب فرم کے پیمانے میں وسعت ہوتی ہے تب اس کو بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کے ذریعے داخلی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ فرم بڑے پیمانے پر داخلات کی خریدی کرتا ہے تو اس سے تمام داخلات موافق شرائط پر معیاری، بروقت اور حمل و نقل کی مراعات کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر انتظامات کے باعث معیاری اشیاء کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر مارکیٹنگ کا شعبہ مارکیٹنگ کے ماہرین کی نگرانی میں ہو تو اسے خرید و فروخت اور تشہیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر فرم مختلف قسم کی اشیاء کی پیداوار کرتی ہے تو فروختگی بہت آسان ہوتی ہے۔ فروختگی میں اضافے سے پیمانے کی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ فروخت کی بنسبت مارکیٹنگ کے اخراجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جو بھی کیا ہے، مارکیٹنگ کی کفایتیں ہیں، جیسے کیا ہے، بڑی فرم ہے یا بڑی فرم کے پاس کیا ہے، سرمایہ زیادہ ہوتا ہے یا مالیہ زیادہ ہوتا ہے، تب یہ لوگ بڑی فرم کیا ہے، آسانی سے اپنے پیداوار کو کیا ہے، اشتہارات کے ذریعے یا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے تمام سہولیات وغیرہ پہنچاتی ہے اور اپنی پیداوار کو کیا ہے، مارکیٹ میں کیا ہے، آسانی سے فروخت کرنے کے موقع فراہم کرتی ہیں۔ اور نیکسٹ کیا ہے، مالیاتی کفایتیں ہیں۔ ایک بڑی فرم اپنی نیک نامی اور بڑی جائیداد کی وجہ سے آسانی کے ساتھ کم شرح سود پر بروقت قرض حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ سرمایہ بازار میں حصص اور ڈیبنچرز فروخت کرتے ہوئے بھی اصل میں اضافہ کرتی ہے۔ لہٰذا ایک بڑی فرم کو چھوٹی فرم کی بنسبت قرض تک بہتر رسائی ہوتی ہے۔ جیسے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، فرم کیا ہے، بڑی ہوتی ہے یا صنعت وغیرہ بڑی ہوتی ہے تو آسانی سے کیا ہے، صنعت کو کیا ہے، مالیہ وغیرہ حاصل ہوتا ہے یا بینکوں سے کیا ہے، آسانی سے کیا ہے، قرض وغیرہ حاصل کر سکتی ہے۔ اور چھوٹی صنعت کو قرض حاصل کرنے میں کیا ہے، مشکلات وغیرہ پیش آتی ہیں، تو اسے کیا ہے، مالیاتی کفایتیں کہیں گے۔ اور نیکسٹ کیا ہے، فلاح کی کفایتیں ہیں۔ ایک بڑی فرم مزدوروں کی بڑی تعداد کو ملازمت فراہم کرتی ہے۔ فرم اپنے ملازمین کو فلاحی سہولیات فراہم کریں گی۔ کام کرنے کے لیے فرم کے اندر اور فرم کے باہر سازگار حالات فراہم کریں گی۔ اگرچہ فلاح و بہبود کے سہولیات پر خرچ زیادہ ہوگا، مگر اس سے مزدوروں کی پیداواری کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، جو پیداوار میں اضافہ اور پیداواری لاگت کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو مزدوروں کو کیا ہے، بڑی صنعت ہونے یا بڑی فرم ہونے کی وجہ سے کیا ہے، آسانی سے کیا ہے، تمام مزدوروں کو کیا ہے، فلاح کی سہولیات وغیرہ فراہم کرتی ہے اور ملازمت حاصل ہوتی ہے زیادہ لوگوں کو، اور کیا ہے، روزگار کے موقعوں میں بھی کیا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تب کیا ہے، اضافہ ہونے سے کیا ہے، مزدوروں کے کیا ہے، کام کرنے کی صلاحیت میں بھی کیا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے جیسے خطرہ برداشت کرنے کی کفایتیں ہیں۔ بڑی فرم چھوٹی فرم کی بنسبت آسانی کے ساتھ خطرہ برداشت کرنے کے موقف میں ہوتی ہیں۔ یہ پیداوار اور مارکیٹ کے تنوع مختلف اقسام کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ ایک شے کی پیداوار میں ہونے والے نقصان کی پابجائی دوسری شے کی پیداوار سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بازار کی طلب میں کمی کو دوسرے بازار کی طلب سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ فرم کو درکار برقی اور دیگر داخلات کے لیے کسی ایک پر انحصار کیے بغیر ان کے متبادل کے ذریعے نقصان خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔
تو آسانی سے کیا ہے بڑی صنعت ہونے کی صورت میں کیا ہے آسانی سے خطرے کو کیا ہے برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ کیا ہے بڑی صنعت کے پاس کیا ہے مالیہ کیا ہے زیادہ ہوتا ہے، تب کیا ہے ایک پیداوار میں کیا ہے نقصان ہونے کی صورت میں کیا ہے دوسرے پیداوار میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اسی لحاظ سے کیا ہے آسانی سے کیا ہے خطرے کو برداشت کر سکتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے تحقیق کی کفایتیں ہیں۔ بڑی فرمیں چھوٹی فرموں کی بنسبت زیادہ وسائل کے حامل ہوتی ہیں اور تحقیق اور ترقی پر بھاری رقومات خرچ کرتی ہیں، پیداوار کے اختراعی طریقوں کو متعارف کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پیداواری لاگت گھٹتی ہے اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بڑی صنعتوں کے پاس کیا ہے مالیے کی کمی نہیں ہوتی، اور یہ بڑی صنعت کیا ہے آسانی سے کیا ہے وسائل زیادہ سے زیادہ وسائل پائے جاتے ہیں، اور جو بھی کیا ہے نئی نئی اشیاء کے اوپر کیا ہے تحقیق کرتی ہے، اور اسی لحاظ سے کیا ہے بھاری رقومات بھی کیا ہے خرچ کرتی ہے، اور نئے نئے ایجادات کے ذریعے اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہے پیداواری لاگت میں بھی کیا ہے کمی ہوتی ہے، پیداواری لاگت میں کمی ہوتی ہے اور آسانی سے کیا ہے پیداوار میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے، تو جس کے ذریعے جو بھی کیا ہے کفایت حاصل ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے تحقیق کی کفایتیں کہیں گے۔ اور داخلی کفایتیں اور کیا ہے نیکسٹ کیا ہے جیسے کیا ہے بیرونی کفایتیں ہیں، اندرونی کفایتیں ہیں، اور کیا ہے نیکسٹ کیا ہے بیرونی کفایتیں ہیں، ایکسٹرنل اکنامکس ہے۔ بیرونی کفایتیں وہ ہیں جو بحیثیت مجموعی صنعت میں توسیع کے نتیجے میں ہر ممبر فرم کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کفایتیں وہ عام فائدے ہیں جو ایک وسعت اختیار کرنے والی صنعت کے تمام فرموں کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کفایتیں فرم کو اس وقت تک حاصل ہوتی ہیں جب صنعت ایک مخصوص علاقے میں قائم کیے جائیں، اختراعات کو متعارف کروایا جائے اور تخصیص کاری کا عمل ہو۔ درج ذیل میں ان پر بحث کی گئی ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں بیرونی کفایتوں میں کیا ہے جو حسب ذیل ہیں، جیسے کیا ہے ارتکاز کی کفایتیں ہیں۔ جب ایک صنعت کسی مخصوص علاقے میں مرکوز ہوتی ہیں تو اس کی پیداواری اکائیاں فرمز کچھ عام کفایتیں حاصل کرتی ہیں، جو یہ ہیں: ہنرمند مزدوروں کی فراہمی، بہتر حمل و نقل اور مواصلات، بینک اور دیگر مالیاتی ادارے اور بیمہ کمپنیاں فرموں کو کم شرح سود پر بروقت قرض فراہم کرتے ہیں اور بیمہ کی فراہمی کے لیے اہم شاخیں قائم کرتی ہیں۔ فرموں کو رعایتی قیمت پر مناسب برقی بلز کی فراہمی، ضمنی پیداوار کے استعمال کے لیے ذیلی صنعتوں کی ترقی وغیرہ ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے اس میں اطلاعات کی کفایتیں ہیں۔ اطلاعات کی کفایتیں ہیں جیسے کیا ہے ایک صنعت کثیر وسائل کی بنا پر تحقیق تجربے گاہ قائم کرنے کے لیے فرم کی بنسبت زیادہ بہتر موقف میں ہوتی ہے۔ اس کی تحقیقی نتائج فرموں کو پہنچائے جاتے ہیں۔ صنعت کا اطلاعاتی مرکز اپنی مطبوعات کے ذریعے خام مال کی دستیابی، جدید مشینری، برآمدی صلاحیت اور مارکیٹنگ اور دیگر پہلوؤں سے متعلق معلومات کو مستقل کر سکتا ہے۔ تمام کیا ہے آسانی سے کیا ہے تب کیا ہے کوئی فرم کو کیا ہے کوئی ایک علاقے میں کیا ہے کوئی بڑی صنعت کو قائم کیا جاتا ہے تو اس کے جو بھی کیا ہے اس سے کیا ہے جو بھی ریلیٹڈ فرم ہوتے ہیں تو اس کو بھی کیا ہے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، یا ایک ہی مقام پہ قائم کرنے پر کیا ہوگا آسانی سے کیا ہے تمام فرموں کو کیا ہے آسانی سے اطلاعات دی جائیں گی، اور مشینری وغیرہ اور مارکیٹنگ اور دیگر پہلوؤں کے معلومات وغیرہ آسانی سے فراہم کیے جائیں گے، اور خام مال کی دستیابی وغیرہ بھی آسانی سے عمل میں آئے گی۔ تو اسے تمام کو کیا کہیں گے، اور جو بھی کیا ہے مارکیٹ میں جو بھی اشیاء ہے تو اشیاء کے بارے میں اشیاء کی قیمت کے بارے میں معلومات وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں کیا ہے مکمل طور پہ کیا ہے جانکاری فراہم کی جاتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے اطلاعات کی کفایتیں کہیں گے۔ اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے فلاح کی کفایتیں ہیں۔ جیسا کہ ایک فرم کے مقابلے ایک صنعت مزدوروں کی فلاحی سہولیات کی فراہمی کے لیے زیادہ بہتر موقف میں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہے فلاح بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک صنعت دوسرے مزدوروں کی فلاح و سہولیات کی فراہمی کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے تخصیص کاری کی کفایتیں۔ جب کوئی صنعت ترقی کرتی ہے تو اس کے لیے تخصیص کاری کا عمل ممکن ہوتا ہے۔
جو ماہر فرموں میں تقسیم کے ذریعے اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کی مل میں کپڑے کی مل، دھاگے کی مل وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں صنعت کو مکمل طور پر فائدہ ہوتا ہے، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور فی اکائی پیداواری لاگت میں کمی آتی ہے۔ جو بھی کیا ہے صنعت سے کیا ہے ریلیٹڈ جو بھی فرم ہوتی ہیں، تو فرم کیا ہے، بعض فرم کیا کرتی ہے تو کیا ہے کپڑے کی تیاری کرتی ہے، اور دوسرے فرم کیا ہے دھاگے کی تیاری کرتی ہے، اور بعض فرم کیا ہے اس میں ربر وغیرہ کی تیاری کرتی ہے۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے مکمل طور پہ